بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعارف اور خدمات پر مشتمل ایک جامع نظم لکھی ہے جو تقریباً 17 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ نظم سماعت کریں اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں۔ ہم الحمدللہ اختلاف رائے رکھنے کے باوجود ہر مبلغ اسلام اور اسلام کے سپاہی کی قدر کرتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پاکستان آنے کے بعد کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر اسلامی تعلیمات پر مشتمل اپنے لیکچر سنائیں گے اور عوام کی بڑی تعداد ان میں شریک ہوگی۔ ہم بہت سارے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کھلے دل کے ساتھ ہر داعی اسلام، ہر مبلغ اسلام اور ہر اسلام کے سپاہی اور کفر کے ایوانوں میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے عظیم مبلغ کو دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اس تمہید کے بعد آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات اور تعارف پر مشتمل یہ نظم سماعت کریں۔ آپ ہم سے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں، کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ ہر صاحب علم کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ اللہ کا پیغام ذاکر نائک ہے، محمد کا غلام ذاکر نائک ہے۔ قرآن کا پیام ذاکر نائک ہے، سنت کا غلام ذاکر نائک ہے۔ روشنی کا نام ذاکر نائک ہے، اندھیروں سے ہم کلام ذاکر نائک ہے۔ محافظ اسلام ذاکر نائک ہے، مبلغ اسلام ذاکر نائک ہے۔ داعی اسلام ذاکر نائک ہے، حق کا پیغام ذاکر نائک ہے۔ اور چراغ اسلام ذاکر نائک ہے، خادم اسلام ذاکر نائک ہے۔ تقابل ادیان جس کا سب سے موضوع ہے الگ، ہیرائے عالم اسلام ذاکر نائک ہے، یا یوں کہہ لیں ہیروئے عالم اسلام ذاکر نائک ہے۔ 20 لاکھ مشرکوں کو کلمہ جس نے پڑھوا دیا، 20 لاکھ مشرکوں کو کلمہ جس نے پڑھوا دیا، داعی کلمہ اسلام ذاکر نائک ہے۔ توحید و رسالت کو پھیلایا کفر کے ایوانوں میں، لہراتا پرچم اسلام ذاکر نائک ہے۔ کیمبل امریکی کو جس نے ناکوں چنے چبوا دیے، کیمبل امریکی کو جس نے ناکوں چنے چبوا دیے، دلیل سے مبلغ اسلام ذاکر نائک ہے۔ گرچہ لکنت ہے زباں میں آپ کی، گرچہ لکنت ہے زباں میں آپ کی، ولیکن فصیح الکلام ذاکر نائک ہے۔ عباد اللہ کا مسلک پوچھنا بے سود ہے، عباد اللہ کا مسلک پوچھنا بے سود ہے، مسلکوں سے بالائے بام ذاکر نائک ہے۔ غلطی عالم سے بھی ہو ہی جاتی ہے، غلطی عالم سے بھی ہو ہی جاتی ہے، غلط سے رجوع کا نام ذاکر نائک ہے، غلط سے رجوع کا نام ذاکر نائک ہے۔ اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے کا احترام ذاکر نائک ہے، اختلاف رائے کا احترام ذاکر نائک ہے۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں۔ ہم بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے کئی ایک نظریات سے شدید علمی اختلاف رکھتے ہیں،
لیکن اختلاف رائے رکھنے کے بعد بھی انصاف پر قائم رہنے کا الحمدللہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، مگر قابل احترام ذاکر نائک ہے، مگر قابل احترام ذاکر نائک ہے۔ جو لائق کو نالائق کہے وہ خود بڑا نالائق ہے، جو لائق کو نالائق کہے وہ خود بڑا نالائق ہے۔ لائق کے ہی لائق احترام ذاکر نائک ہے، لائق کے ہی لائق احترام ذاکر نائک ہیں۔ انصاف و اخلاق کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف و اخلاق کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، اخلاق ہی سے دعوت اسلام ذاکر نائک ہے۔ اللہ کا پیغام ذاکر نائک ہے، محمد کا غلام ذاکر نائک ہے، قرآن کا پیام ذاکر نائک ہے، سنت کا غلام ذاکر نائک ہے، روشنی کا نام ذاکر نائک ہے، اندھیروں سے ہم کلام ذاکر نائک ہے، محافظ اسلام ذاکر نائک ہے، مبلغ اسلام ذاکر نائک ہے، داعی اسلام ذاکر نائک ہے، حق کا پیغام ذاکر نائک ہے، اور چراغ اسلام ذاکر نائک ہے، خادم اسلام ذاکر نائک ہے۔ اس حوالے سے جو ان سے اختلاف رائے ہے اس کا اظہار ہم نے ان اشعار میں کیا ہے، ان اشعار کو دوبارہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ غلطی عالم سے بھی ہو ہی جاتی ہے، غلطی عالم سے بھی ہو ہی جاتی ہے، غلط سے رجوع کا نام ذاکر نائک ہے، اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، چونکہ اختلاف رائے پر بد زبانی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر اتر آنا یہ عالم دین اور باشعور مسلمان اور علم رکھنے والے مومن کے اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے کا احترام ذاکر نائک ہے، ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے کل کے اظہار بھی کیا ہے، اور جن باتوں سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف رکھتے ہیں، وہ ان کی کئی ایک مشہور غلطیاں ہیں ہمارے نقطہ نظر سے جو انہوں نے کی ہیں، ان سے انہیں اثر نو بھی رجوع کرنا چاہیے اور علل اعلان اس چیز سے معذرت کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے دلوں سے ان کے بارے میں تشویش کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ وہ باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کا ذکر یہاں نہیں کروں گا، بلکہ سب اہل علم ان باتوں کے حوالے سے واقف ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، مگر قابل احترام ذاکر نائک ہے۔ جو لائق کو نالائق کہے وہ بڑا نالائق ہے، لائق LIKE والا، جو لائق کو نالائق کہے وہ بڑا نالائق ہے، اردو والا نالائق۔ لائق کے ہی لائق احترام ذاکر نائک ہے، پہلا لائق LIKE والا اور دوسرا لائق اردو والا۔ لائق کے ہی لائق احترام ذاکر نائک ہے۔ آخری شعر کہ ہمیں اختلاف رائے کرتے ہوئے انصاف کا دامن، اخلاق کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا چاہیے، یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی، جیسا کہ 6 سپارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی
تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو، حق سے ہٹنے لگو۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر شاعر کا ایک شعر بڑا پسند تھا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں تھا۔ رسول پاک نے اسے پسند کیا، حالانکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا، لیکن اس کا شعر بڑا اچھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، رسول پاک نے اسے پسند کیا۔ بخاری میں اس شعر کے حوالے سے تفصیل موجود ہے۔ وہ شعر کا جملہ یہ ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سن لو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باطل اور رائے گاں ہو جانے والی ہے۔ یعنی اللہ کی عظمت کو اس نے بیان کیا۔ رسول پاک اس شعر کو پسند فرماتے تھے اور اس کا ذکر بھی کرتے تھے، اور اسے آپ گاہے بگاہے پڑھتے بھی رہتے تھے، جس طرح کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان طاقتور قوت بنے، ایک امت مسلمہ بنے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متحد ہو جائیں اور پوری دنیا کفر کو للکارنے والے بن جائیں، اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور متحد ہو کر پوری دنیا پر چھا جائیں۔ یہ ہے غلامان مصطفیٰ کے کرنے کا اصل کام۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی علمی نقطۂ نظر کی صورت میں اور کسی بھی اختلاف رائے کی صورت میں ہمیں کبھی بھی حق کا، انصاف کا، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ آخری شعر سنیں، دوبارہ سن لیں، پہلے بھی ہم نے سنا دیا ہے، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ انصاف و اخلاق کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف و اخلاق کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، اخلاق ہی سے دعوت اسلام ذاکر نائک ہے، اخلاق ہی سے دعوت اسلام ذاکر نائک ہے۔ اخلاق ہی سے اسلام پھیلا ہے۔ تلوار اسلام نے وہاں اٹھائی ہے کہ جہاں اسلام کو شدید ضرورت پیش آئی، وہاں تلوار بھی اسلام نے اٹھائی ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام دو طریقے سے پھیلا ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور تلوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ بعض لوگ ایک چیز کو مانتے ہیں، دوسری کا انکار کرتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھنے والے علماء جانتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے ممبر پر فائز ہیں، اخلاق نیچے ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اوپر مسند نشین ہے، یعنی اخلاق بنتی وہی چیز ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بن جاتی ہے۔ اخلاق کو خوبی بھی ملی ہے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کی وجہ سے ملی ہے۔ تو پیارے آقا کے اخلاق سے بھی اسلام پھیلا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی پھر جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ تبوک بتاتی ہے کہ تلوار کے ذریعے بھی اسلام پھیلا ہے۔ بہرحال ہمیں مسلمانوں کے آپس میں کے معاملات میں اختلاف رائے کی صورت میں اختلاف رائے کرنا چاہیے، لیکن کسی عالم دین، کسی مبلغ اسلام کی ساری خدمات کو ایک علمی نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے صفر سے ملٹی پلائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور یہ ایک سچے مسلمان کے انصاف پر قائم رہنے کے حوالے سے بھی یہ ایک خلاف شریعت بات ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، انصاف کا دامن ہمیشہ تھامنا چاہیے، اور جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے، جو سچ بات ہے وہ کہنی چاہیے، اور جو صحیح موقف ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اسی سے انشاءاللہ امت مسلمہ میں محبت، پیار، الفت اور اچھے تعلقات بڑھیں گے۔ ہم الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو کہنی چاہیے کہ ہم کفار اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمان ہیں، مومن ہیں،
اگر کوئی کافر مشرک ہم سے سوال پوچھے گا کہ ہم کون ہیں، تو ہمارا تعارف اسلام اور ایمان ہے، ہم مسلمان اور مومن ہیں۔ اور اگر ضرورت پڑ جائے، جیسا کہ آج کل حالات بگڑے، سنت سے اعراض شروع ہوا، تو اس کے مقابلے میں ہمیں تھوڑا سا نیچے اترنا پڑا، اس کے مقابلے میں یعنی اہل بدعت کے مقابلے میں اور بد مذہبوں کے مقابلے میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سنی منہج پر قائم اور دائم رکھے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انشاءاللہ عز و جل۔ میں ہوں سنی، مروں سنی، رہوں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے مرکز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل سنت کا جو منہج ہے وہی صاف اور شفاف منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ سنی عقائد پر جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ یہی ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ اہل بدعت کے مقابلے میں اور بد مذہبوں کے مقابلے میں اور بد عقیدہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر اور منہج اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ برادران اسلام، اشعار کی شکل میں اور مختلف علمی باتوں کی شکل میں اگر ہمارا نقطۂ نظر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اینڈ شیئر کر لیں، اور ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہے اور اسلام کی دعوت آپ تک پہنچتی رہے، اور آگے اس کو شیئر کرنے کی وجہ سے آپ بھی ہمارے شریک سفر بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔